کر اس کی جان بچی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ سنے نے بات کی اس بچے نے. ایک تو وہ دوسرا اسی حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے لیکن ٹکڑا دوسرا ہے. کیونکہ بخاری شریف کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب ایسی ہے کہ کبھی ایک حدیث کو کئی جگہ لاتے ہیں وہ بات کی مناسبت سے کہ حدیث ایک ہی ہے ایک ٹکڑا وہاں لے آئے ایک وہاں لے آئے. ان کی ترتیب ہے ان کی ان کا اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ حدیث لاتے ہیں. دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں مسلم بھی لائے ہیں اس حدیث کو کہ ایک عورت کی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, چھوٹا سا بچہ. ایک آدمی خوبصورت لہیم صحیح بہت مالدار اس زمانے کے اعتبار سے اپنی اونٹ پر یا گھوڑے پر جانے لگا تو اس عورت نے دیکھا اس آدمی کو کہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا لہیم شہیم ہے, کتنا مالدار ہے. تو اس عورت دعا مانگی, اے اللہ میرے اس لڑکے کو اس سے دیکھا کر دے. اس بچے نے اپنی ماں کی جھاڑی سے دودھ میں اپنا منہ پھیرا اور اس کی طرف دیکھ کر پھر آسمان کی طرف کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح مت کرنا, اللہ رجعلنی مثلہ, مجھے اس کی طرح مت بنائیے. تھوڑی دیر کے بعد اب دودھ پینا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو سامنے سے لوگ مارتے ہوئے لائے کہ زمین سے سرقتے, تو نے زناکاری بھی کروائی, تو نے چوری بھی کی, لوگ مارتے ہوئے لائے. تو اس عورت نے کہا اے اللہ پاک میرے اس بچے کو اس کے جیسا مت بنانا. اس نے فوراً جو ہے دودھ چھوڑا, کہا اللہ مجھے اس کے جیسا بنا دیا. وہاں تھا اس کی جیسا مت بنا اور یہاں کا اس کی جیسا بنا. اب ماں اور بیٹے میں لڑائی ہونے لگی. چھوٹا سا بچہ ادھر فرماتے ہیں بڑا سا بچہ دونوں میں ماں کرنے لگا. عجیب ہے تو وہ شان و شوکت والا تو اس کے بعد میں نے دعا کی تو نے رد کر دی اور یہ مار کھا کے آ رہی ہے, ثانیہ ہے, یہ ہے وہ. تو اس بچے نے کہا کہ اماں سن, وہ جو تھا نا شان و شوکت والا وہ ظالم آدمی تھا, اور یہ عورت مار کھا کے آ رہی ہے یہ مظلومہ ہے, یہ پاک صاف ہے. تو میں ظالم بننا نہیں چاہتا, مظلوم بننے کی عورت کی مظلوم رہوں گا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی. یہ دو بچے بولے یہ بخاری مسلم, اور عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ قرآن میں, اور یہ بچہ بولے یہ قرآن میں. تو گویا دو قرآنی بچے اور دو حدیثی بچے. حضور نے تو حضور نے کہا کہ دیکھو دو قرآن میں تم پڑھتے ہو تو میں بیان کرتا ہوں, بات ہو جائے گی. کہ دیکھو اسی لیے دونوں یہ چاروں بچے جو ہے وہ بولے ہیں یہ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کرتے ہیں. اب جو ہے اس زمانے میں کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں چھوٹے بچے وہ عجیب عجیب باتیں یعنی بڑوں جیسی باتیں کرنے شروع کریں تو اس سے یہ سمجھو کہ ان کی ذکاوت کہ بچہ جو ہے یہ ہوشیار ہے ماشاء اللہ. جو کبھی تو عمر اس کی ہے کتنی عمر ہے اس کی, لیکن یہ بات کیسا کر رہا. آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ چھوٹا بچہ اور باتیں کرے بڑوں کی, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ اور قرآن حافظ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ اور حدیث بیان کر رہا. تو یہ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن چونکہ حدیثوں کی بات ہے تو حدیث میں بھی 4 بچے ملتے ہیں. شاہد من اہلھا قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال ابن عبداللہ تذکر آئے گا تو انشاءاللہ ترتیب آ جائے گی, تفصیل آ جائے گی اس کی. 2 بچے. یہ بچہ جو چھوٹا سا تھا کہ حوالے میں اس نے کہا لڑائی مت کرو فکر مت کرو. فیصلہ کیا اس نے ان کا قال راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن قال قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن قال قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یہ بچہ تھا کون؟ مورخین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے زلیخا کی ہی کسی خاندان کا بھائی کا ہو یا بہن کا ہو. اسے قرآن میں من اہلھا من اہلہ نہیں حضرت مصر سے کوئی تعلق نہیں. یہ محترمہ جو اسی کے خاندان کا کوئی یا تو بھانجا ہو یا بھتیجا ہو یا اس کے رشتے داروں میں سے کوئی تھا. اور اس نے کہا بالکل گھبراؤ مت تم, دیکھو میں فیصلہ کرتا ہوں, قمیص دیکھ لو یوسف کا.
اگر آگے سے بٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی یوسف جھوٹا، اور اگر پیچھے سے بٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی یوسف سچا. بس اتنا مختصر بات. قرآن جو ہے یہ ہمیشہ مختلف دیکھ لو آگے سے بھی پیچھے سے. اب وہ جو دیکھا بھائی کا نقل من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. جہاں قمیص دیکھا تو وہ پیچھے سے بٹا ہوا، اور جب پیچھے سے بٹا ہوا تو ایسے مصر نے کہا کہ اوہو یہ تو تمہارا مکر ہے، یہ تو تیری ہی گڑبڑ ہے. لیکن چونکہ زلیخا پہ خاص قسم کی محبت تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، محبت جو ہے نا یہ تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، یہ یاد رکھنا. علماء نے لکھا ہے، شیخ قادر نے لکھا ہے کہ محبت جو ہے وہ تانبے کو سونا بنا دے. ایک تانبا ہے اور محبوب کہہ رہا ہے جو سونا، ہاں سونا ہے سونا ہے. کہ محبت جو ہے وہ رات کو دن بن گئے کہ رات ہے، محبوب کہہ دے تو دن ہے، ہاں دن ہے دن ہے. کہ وہ سورج ہے تارے کرے نہیں سورج، ہاں تھا سورج. اس کے قادر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا اس کا مضمون کھینچا ہے، شیخ قادر نے اور مولانا رومی نے، کہ محبت جو ہے وہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا آدمی اگر محبت کرے اور اللہ کی محبت میں آ جائے تو دنیا سے آدمی غافل رہے گا. اللہ ہے اس کے لیے، پھر وہ آدمی کہیں نہیں جائے گا. ایک اللہ والے کا انتقال کا وقت قریب آئے، جنتیں آئیں گئی، فرشتوں کا بھیجا اللہ نے کہ ان سے پوچھ لو کون سی جنت چاہیے، فردوس ہے، جنت نعیم ہے، یہ جنت عدن ہے، یہ فلاں جنت ہے، فلاں جنت فلاں جنت، کون سی چاہیے پوچھ لو. فرشتوں نے پوچھا کہ کون سی چاہیے، تو اللہ والے رونے لگے. انہوں نے کہا کہ او ہو میں نے تو ساری محنت کی بیکار کی. ارے بھائی تمہیں انعام مل رہا، تمہیں انعام مل رہا. یہ کہا میں نے جنتوں کے لیے نہیں کیا ہے، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، میں تو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ابو بکر اور عمر کو دونوں کی مثال لے کر سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے مال لا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ جب دوسرا مال کی ضرورت پڑے گی میرے پاس مال آئے گا تو میں دے دوں گا، ابھی اتنا ہے باقی آئے گا میں دے دوں گا. حضرت عمر جو مال لے کر آئے اور رکھا اور یہ کہا کہ حضرت میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد جو ہے اس کا بدلہ دیجیے. تو حضور نے فرمایا تم دونوں کو جملے میں جو فرق ہے بھائی تم دونوں کو مسجد امبی کی انکی کنت من الخاطئین. اب حضرت مصر سمجھ گیا کہ گڑبڑ میری بیوی کی. تو حضرت مصر جو ہے بات کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے یہ کہا یوسف جانے دو، چھوڑو یہ معاملہ. اور گھر والی سے آہستہ سے کہا کہ توبہ کر، جو تیری گڑبڑ ہے توبہ کر، واستغفر لذنبک دیکھی تو انک کنت من الخاطئین، تیری گڑبڑ ہے. لیکن چونکہ آدمی شادی کرتے کہ میاں بیوی چلتے 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 ایک مرحلے پہ ایسا پہنچتے ہیں کہ بیوی شوہر ہو جاتی ہے اور میاں جو ہے بیوی ہو جاتا ہے. ایک مرحلے تک آتی ہے. اب یہ چاہے حضرت مصر کچھ بھی ہو لیکن وہ حاوی تھی. اب کہہ نہیں سکتا، گھر سے نکال نہیں سکتا، گھر سے نکالے تو پورے مصر میں ہو جاوے. ایک ہاتھ کیا ہو گیا، وہ ہوتے ہوتے ایک منزل، کبھی کبھار بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا چلتے 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 ریورس کرنٹ ہوتا ہے نا کبھی. اب وہ ہوتے 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 تو وہ چپکے سے یوسف علیہ السلام کو کہا جانا دو چھوڑو آج بنا، اور اس کو کہا واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین. کہ دیکھ تیرے بارے میں بچے نے بھی گواہی دی اور دیکھ یہ اتفاق دکھائی دے رہا ہے تیرا ہی قصور ہے. لیکن تھی وہ بھی ہوشیار. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. پورے مصر میں بات چیت کہ کچھ سنا وہ بات جو چلتی ہے وہ ایسی چلتی ہے. ارے کچھ
کچھ سنا وہ بات ایسی چلتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی چٹنی مسالہ ملا کر تھوڑا زیادہ بڑھا کر گھٹا بڑھا کر باتیں بہت پورے مصر میں چارے وہ زلیخا جو ہے وہ سیٹھانی وہ فرشتہ ہو گئی اپنے غلام پر اور ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اب یہ شوہر جو ہے یہ بھی پریشان اور عورتیں جو ہے وہ تذکرہ کر رہی ہیں. اس میں عورتوں کا تذکرہ ہے مردوں کا تذکرہ نہیں کہ مردوں نے تذکرہ کیا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور سے اس قسم کی باتوں کے چرچے عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں مردوں میں کم ہوتے ہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ہم تو سب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب نہیں آتی تھی کہ یہ عورت ایسی گری پڑی ہوئی. اب زلیخا کو پتا چلا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اس پر کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہتے تھے کہ تم جو ہے یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح نہ بننا. ہماری کہتے تھے ماؤں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوا نہیں پیتے. بیماری کے اندر جو ہے آپ جانتے ہو کہ آدمی کا مزاج تھوڑا سا نیا بیا ہو جاتا ہے تو مائیں جو ہے وہ زبردستی دوا پلانے یہ کریں وہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ انتم صواحب یوسف, تم یوسف کی وہ جو عورتیں بھی ایسی ہو تو مجھے کس نے دوا پلائی؟ فلاں نے کہا یہ کہا اس کی سزا میں اس کو بھی دوا پلاؤ. انہوں نے کہا کس نے مجھے دوا پلائی جی تو فلانی نے کہا اس کو پلاؤ پیو دوا پیو. تم کتنی کڑوی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوگا اور اللہ کا حکم توڑنے والا یہ ہمیشہ ناکام ہوگا. نامناسب حالات یوسف علیہ السلام پر آ رہے ہیں. ایک نوجوان عورت اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں, توڑ نہیں رہے. یہ کہا کہ میں جان دے سکتا ہوں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا, بھلے میں بھاگ جاؤں تو جیل میں چلا جاؤں, جو حالات آ میں برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کا حکم پورا کروں گا. چنانچہ وہ جو خاتون تھی زلیخا, جب پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی, غور سے سننا, آج ہماری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے جو مضمون کہوں بہت غور سے سننا تاکہ میں جلدی مضمون پورا کر کے اپنے گھر چلا جاؤں. جب یہ زلیخا کی بات پورے کے پورے مصر میں پھیلی اور عورتوں میں چرچے اس کے شروع ہوئے تو زلیخا نے بھی ایک چال اور کی اور وہ چال کیا چلی؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. یہ عورتوں کے جملے جو چنویاں ہو رہی ہیں کیا رے وہ زلیخا جو ہے کیسی پاگل ہے, اتنی مالدار عورت اور اتنا یہ اتنا حسین جمیل, وہ غلام پر گرفتار ہو گئی. بڑی خراب عورت ہے وہ. زلیخا کے بارے میں باتیں پورے ملک میں ہونے لگی. جب باتیں ہونے لگی چونکہ بڑی عورت تھی تو وہ نوکرانیاں وہ دوسرے ماتحت والی جو عورتیں تھی وہ آ کر خبر دینے لگی زلیخا کو, تمہارے بارے میں تو یہ سنا, تمہارے بارے میں یہ سنا, تمہارے بارے میں یہ سنا, تمہارے بارے میں یہ سنا. تو زلیخا نے چال اور فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
جب دل خانی ان کی مکر اور ان کی تدبیر سنی کہ عورتیں میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو وہ دل خانے ان سب کی دعوت مصر کی اور دعوت کرنے میں سب کو جمع کیا، جو چیتانیاں تھیں، جو چودھریں تھیں، جو سب، اس میں عورتوں کا تذکرہ ہے، مردوں کا نہیں۔ اس لیے آدمی اپنے کام پر مشغول ہوتا ہے، عورتیں اسی چیزوں میں زیادہ دلچسپیاں لیتی ہیں کہ عورتوں کی دلچسپی ایسی باتوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو قرآن نے ان کا ہی تذکرہ کیا۔ مردوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا اس میں، کہ مردوں میں باتیں چلی کہ آدمی اپنے کام میں مشغول، لیکن یہ تو چیزوں میں عورتیں کھانا پکاتے پکاتے یہ باتیں کریں تو اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 عورتیں جمع ہو اور خاموش رہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جرمن میں ایک مرتبہ ایسا مناظرہ ہوا اور ایک مجلس جمی کہ بھائی جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے میں تم جھوٹی بات بیان کرو، تو لوگوں نے عجیب عجیب قسم کی جھوٹی باتیں بیان کی۔ میں نے ایسا آسمان دیکھا، میں نے ایسا تارا دیکھا، میں نے اتنا لمبا مینارہ دیکھا، میں نے جھوٹی باتیں۔ کسی کو انعام نہیں ملا، لیکن کس کو انعام ملا؟ ایک آدمی نے لیٹر میں لکھا کہ میں نے 10 عورتیں دیکھی، وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ انعام اس کو ملا۔ بولے تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ چرچے پورے شہر میں، تو اس میں جو ہے دعوت کی، لیکن یہ تو سب کی نہیں سمجھ، سب کی چودھری ساری عورتیں اس کے مات ہیں۔ اور قرآن میں یہ ہے وہاں لہن متقا، تکیے بھی رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مہمان گھر میں آوے تو تکیے رکھنے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور آپ نے اس کے لیے خالی تکیہ پیش کر دیا، معمولی اکرام، تو اتنا اکرام تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ آپ نے تکیہ اس کے لیے رکھ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکیہ رکھنے پر، اتنا اکرام کرنے پر اللہ میزبان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزیں کوئی پیش کرے تو اس کا انکار مت کرو۔ تکیہ کوئی دے، انکار مت کرو۔ دودھ کوئی پیش کرے، انکار مت کرو۔ اینکر کوئی پیش کرے، انکار مت کرو، لیکن اتر ہونے چاہیے، واحیت تبعیت نہیں۔ آج کل واحیت تبعیت بہت ہوتی ہے، اتر فیکٹری جو اتر ہو نیچرل کا آدمی دے، اس کا انکار مت کرو۔ 3 چیزیں حضور نے فرمایا کہ تکیہ کوئی دے تمہیں تو اس کا انکار مت کرو۔ کسی کے گھر پر آپ چلے گئے، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور حضرت سلمان آئے، تو حضرت عمر نے تکیہ ہی دے دیا، لو سلمان بیٹھو، ٹیک لگا کر۔ تو سلمان کھڑے رہے اور ایک جملہ کہا، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے سچ کہا، اللہ کے نبی نے سچ کہا، اللہ کے نبی نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا، ارے تم نے اللہ کے نبی سے کیا سنا، ذرا ہمیں بتا دو۔ تو حضرت سلمان نے اپنا قصہ بیان کیا، اس تکیے کے اوپر قصہ بیان کیا کہ امیر المومنین، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ کے کمرے میں حضور کے اور میرے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ مجھے ایسا چانس ملا کہ میں اور حضور بس۔ جب میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ میرے سامنے ہو گئے، سلمان کا ٹیک لگا کے بیٹھے۔ میں نے کہا حضرت آپ بالکل تکلف نہ کریں، میں تو کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ سلمان یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مہمان کسی کے گھر میں جائے اور میزبان اس کا خالی اتنا اکرام کرے کہ اسے تکیہ دے دے، اس تکیہ دینے پر اللہ میزبان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث حضرت سلمان نے حضرت عمر کو سنے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے متقا۔ تو آپ کے یہاں بھی کوئی بھی آدمی یہاں جو سب سے پہلا اکرام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں کیا اکرام ہوتا ہے کہ آئیے آئیے بیٹھیے تو ٹھیک ہے، لیکن میں دے رہے اس کو کچا رکھ دے، چیک لگا کے بیٹھے، پھر آدمی پانی پلا دے، پھر اس سے بات کرے، اثر خیریت پوچھے، وہ باتیں الگ ہیں۔ سب سے پہلے کہ اسے کچا بول بات کہ اس نے پیٹ لگانے کی ساری چیزیں رکھی اور پھر سب کو جو ہے چونکہ دعوت کی تھی
بلایا تھا اور خاص کام کے لیے بلایا تھا تو سب کو جو ہے ایک چاقو بھی دے دیا اور پھل بھی رکھ دیے، عورتوں کے سامنے پھل بھی رکھ دیے اور ایک سکین چھری کہتے ہیں اسے وہ بھی رکھ دیا، اور بچوں کے سکھانی تھی تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا اب نکلو ذرا یہاں سے گزرو، وقالت اخرج علیہن۔ اب وہ یوسف علیہ السلام جو گزرے تو ان عورتوں نے دیکھا تو یہ عورتیں اتنا کہو ہو یہ کون ہے، ارے یہ کون، وہ خالی دیکھتے دیکھتے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ایسی مبہوت ہوئی اور ایسی فرشتہ ہوئی اس چہرے کے اوپر کہ انگلیاں کٹ رہی، خون نکل رہا، انہیں پتا نہیں کیا ہو رہا۔ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ، دیکھا تو بہت ارے یہ کون، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ یہ عورتیں باتیں کرنے لگی تو زلیخا کو ٹائم ملا، زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے کہ جو تم میرے بارے میں باتیں کرتی ہو نا، اب بتاؤ تم بھی اس پر فرشتہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم نے تو خالی 1 منٹ کے لیے دیکھا ہے، میں تو پتہ نہیں 12 سال سے 25 سال سے دیکھ رہی ہوں اسے، کہ میں تو اتنے سالوں سے میرے گھر میں رہ رہا ہے، بتاؤ میرا کیا حال ہو۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فخاصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، میں نے اس کو اپنے طرف متوجہ کیا تھا، زلیخا کہہ رہی ہے، خیر کر رہی اقراری مجری کہ میں نے کیا تھا لیکن یہ بچا رہا، اور اب بھی میں جال ڈالتی ہوں، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو تم سنو گی کہ یہ جیل میں جائے گا۔ اچھا یہ بات ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یعنی یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ قصور بھی اس کا اور جیل میں مجھے بھیجنے کا پلان بھی کر رہی، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے دعا مانی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ پاک میرے لیے وہ جیل ہی اچھی ہے، یہ کہ مجھے بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں غلط چیز کی طرف، اے اللہ پاک میرے لیے وہ جیل ہی اچھی ہے کہ تم مجھے جیل میں بھیج دے تاکہ میں اپنی زندگی کم سے کم وہاں گزاروں اور تیرا نام لیتا رہوں تاکہ اس چکر سے بچوں۔ بھائی جیل کی دعا کیوں مانگی؟ یہ تو مثال مشہور ہے نا کہ خدا کسی دشمن کو بھی جیل میں دکھا گئے، انہوں نے جیل کی دعا کیوں مانگی؟ اس سے کہ ان کے پاس 2 راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں تھا، یا تو زلیخا کے ساتھ بدکاری کرو یا جیل میں جاؤ، اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں۔ حدیث ہماری کتاب ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے اختر احول البلیتین، 2 مصیبتیں آ جانے کہ بھائی آپ کو یا تو یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، تیسری چیز نہیں ہے، تو کیا کرے آدمی کہ جو آسان مصیبت ہو اسے اختیار کر لے، کہ اختر احول البلیتین آسان جو مصیبت ہے اس کو اختیار کر لو اور اب بھی جان بچا لو۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے آسان مصیبت جیل میں جانا تھا کہ چلو جیل میں چلے جاؤ، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں جیل میں چلا جاؤں، تو جیل میں جا کر بھی اللہ مجھے کامیاب ہی کرے گا، کیونکہ جیل یہ ذلت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ اس ذلت کے نقشے میں اللہ عزت ڈال دے گا، چلو قادر مطلق ہے، عزت کے نقشوں میں وہ ذلیل کر دے، ذلت کے نقشوں میں وہ عزیز بنا دے، بیماری کے نقشوں میں شفا دے دے، شفا کے نقشوں میں بیماری دے دے، امن کے نقشوں میں خوف لے آئے، خوف کے نقشوں میں امن لے آئے، تباہی اور بربادی کے نقشوں میں اللہ حفاظت کرے اور حفاظت کے نقشوں میں اللہ تباہ اور برباد کرے، اللہ ہر چیز پر قادر۔ تو یوسف علیہ السلام نے کھٹ سے وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی، رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ میرے لیے جیل ہی اچھی ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نیک بندے اگر حکومت والے حسد کی وجہ سے یا کسی دشمنی کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کو جب جیل میں داخل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک بندے جیل میں جا کر محنت کرتے ہیں
تو وہ جیل خانقاہ بن جاتی ہے، وہ جیل مدرسہ بن جاتا ہے۔ ایسے قصے ہوئے کہ وہ جیل جو ہے جو جیل کی دعا مانگی اور جیل میں گئے تو یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھ کر خاموش نہیں ہونا، وہاں جا کر اپنا کام شروع کر دیا، آدمی جا اور کام شروع کرے۔ چونکہ ہمارے پاس تو سارے دنیا سے کارگزاری آتی ہے نا، ہمارے پاس سارے دنیا سے کارگزاری آتی ہے، کبھی یہ ہوا فلاں جماعت نے فلاں جگہ کام کیا، فلاں جماعت تو ایک بہت بڑی جیل ہے دنیا میں، اس میں اس ملک کا نام نہیں لیتا، وہاں سے خط آیا اور خط میں یہ لکھا تھا کارگزاری کہ ہم نے جو ہے جیل میں جا کر کام کرنا شروع کیا، وہاں جا کر گشت بھی کیا، وہاں جا کر تعلیم بھی کی، اور اب جو ہے وہاں سے ہم نے نیتیں بھی کروائی لوگوں کی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اگر کسی مہینے میں ہم اس جیل میں نہیں جاتے ہیں تو وہ جیل کا جو ذمہ دار ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تقاضا رکھتا ہے ہمارے مشورے میں کہ گزشتہ مہینے میں تمہاری جماعت کیوں نہیں آئی بھائی، جلدی سے بھیجو جماعت یہاں، کہ تمہاری جماعت کیوں نہیں آئی، کہ تمہاری جماعت کو بھیجو ہمارے پاس، اللہ کو تمہاری جماعت میں آتی ہے تو وہ دین کا کام کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے ہم کو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تمہارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں گئے، امام مالک بھی جیل میں گئے، امام ابو حنیفہ بھی جیل میں گئے، سید احمد رحمۃ اللہ بھی وہ بھی جیل میں گئے، اور انہوں نے جا کر اپنا کام شروع کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ جو تھے یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکومت نے انہیں جیل میں ڈالا تو جیل میں ڈالنے کے بعد انہوں نے فتوے لکھنے شروع کیے، سب سے زیادہ ان کے فتوے مقبول ہیں علماء کے یہاں، فتاوی ابن تیمیہ یہ مقبول ہے عرب علماء کے یہاں، کہ جہاں ابن تیمیہ نے کوئی چیز لکھ دی تو وہ آگے بولیں گے نہیں کہ ختم ہو گئی بات، یہ آخری فیصلہ ہے ان کا۔ زیادہ تر انہوں نے جو فتوے لکھے وہ جیل میں لکھے، کہ کبھی کبھار نامناسب حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور کوئی بندہ یا بندی کو کبھی نامناسب حالات آئے اور وہ چلے گئے تو وہاں جا کر جو ہے بیٹھے نہ رہے، وہاں جا کر اپنا نماز روزہ ذکر اللہ کے سامنے مانگنا، دعائیں مانگنا، کہ کبھی کوئی نعمت اللہ لے لیتا ہے لیکن بہت بڑے خیر دے دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی جامع الاصول بہت بڑی کتاب ہے، جامع الاصول نام ہے اس کا، ان کے لکھنے والے جو تھے وہ اپاہج تھے، چل نہیں سکتے تھے، وہ ڈبل کریٹر رہتے تھے، انہوں نے کہا میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں تو اپاہج ہوں، کوئی جا نہیں سکتا۔ انہوں نے لیتے لیتے جامع الاصول لکھ دی، انہوں نے لیتے لیتے نہایا لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی۔ قرطبی ایک تھے بہت بڑے عالم، وہ کشتی میں سوار ہوئے، اس زمانے کے جہاز ہمارے جہاز کی طرح تو تھے نہیں، خدا کرنا ایسا ہوا کہ وہ رستہ بھٹک گئے، مخالف ہوائیں ملی ان کو، منزل میں پہنچ نہیں سکے، سالوں تک منزل میں پہنچ نہیں سکے۔ وہ مشرق جانا ہو تو ان کو ہوائیں مغرب کی ملے، مغرب جانا ہو تو ہوائیں مشرق کی ملے، ٹاپو میں زندگی گزاری، جہازوں میں زندگی گزاری۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں تو اپنے منزل سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے مسلم شریف کی شرح لکھ دی، تو اب تک مقبول علماء کی زمخشری جو تھے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کنویں میں حکومت میں قید کر دیا تھا، کسی زمانے میں کنویں میں قید کر دیتے تھے قیدیوں کو، کنویں میں اوپر سے کھانا دے دے اور وہ کنویں میں ہے، آدمی نکل نہ سکے وہیں پر رہے، تو انہوں نے وہی کنویں میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ ابن تیمیہ نے جو ہے فتاوی جو ہے اپنی جیل میں لکھ دی۔ تو یوسف علیہ السلام کے جیل میں جو گئے تو جیل میں جا کر انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام اتنا اونچا ہے کہ آدمی اگر جیل میں جائے اور جیل میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے تو اللہ اسے یوسفی نور دے گا محمدی مہر کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام والا نور اسے ملے کہ جیل میں جا کر کام کر رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ مظلوم بن کر گیا ہو، دھاندلے کر کے گیا ہو تو نہیں، کدھر دھاندلے کیا اور کالا دھولا کیا اور کسی کو قتل کیا اور پھر گیا، اگر بھائی صبر کرنا، پولیس والے مار رہے ہیں تجھے صبر کرنا، وہ صبر نہیں ہوتا۔
کہ آدمی مزدور بن کر جائے اور پھر دعوت کا کام کرے. یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا. دعا مانگی. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اے اللہ پاک میں کیا کروں، یہ مجھے بلا رہی ہے اپنی طرف، میں تو بچنا چاہ رہا ہوں، بس اللہ ایک کام کر، یہ جیل 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 کی بات کر رہی تو مجھے جیل میں بھیج دے، اور اگر تیری مدد نہیں ہوگی اللہ پاک میں گناہ سے بچ نہیں سکتا.